صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ اور تکبیروں کے بارے میں اب باب ہم پڑھ رہے تھے۔ جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہ تھا کہ اذا قام من السجود، جب کوئی شخص سجدے سے اٹھے تو اس کے تکبیر کہنے کا بیان۔ ان اکرمۃ قال صلیت خلف شیخ بمکہ، کہ میں نے مکہ میں ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی، فکبر سنتین وعشرین تکبیرہ، تو اس بزرگ نے 22 تکبیریں کہیں۔ فقلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا انہ احمق، کہ یہ تو کوئی احمق شخص ہے کہ بھئی اتنی تکبیریں کہہ رہے۔ فقال ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم کرے، سنت بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی سنت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 4 رکعتوں کے اندر جو تکبیریں بنتی ہیں نا، ان کی تعداد 22 ہوتی ہے۔ تو حضرت اکرمہ جیسے پیچھے بھی کہہ رہے تھے، وہ بنی امیہ کا دور تھا، تو انہیں لگا کہ شاید یہ بزرگ جو ہیں یہ زیادہ تکبیریں کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تکبیریں کہتے تھے، اور جو بنو امیہ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اگلی حدیث اسی ضمن میں ہے 756، اور یہ حدیث جو ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں انہ سمع ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر حین یقوم، تو جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم یکبر حین یرکع، اور پھر جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، یعنی اس وقت تکبیر نہیں کہتے تھے۔ حین یرفع صلبہ من الرکع، یعنی جب اپنی کمر سیدھی کرتے تھے رکوع سے تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اس وقت تکبیر نہیں کہتے تھے۔ ثم یقول وهو قائم ربنا لک الحمد، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اس وقت فرماتے ربنا لک الحمد۔ قال عبداللہ کہتے ہیں ولک الحمد، کہ یعنی یہ ہم پیچھے پوری تفصیل اس کی پڑھ چکے ہیں کہ ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد، تو دونوں طرح کے جو جملے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کہ کبھی ربنا لک الحمد اور کبھی ربنا ولک الحمد، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ ثم یکبر حین یحوی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، جب جھکتے یعنی سجدے کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے، اور پھر جب سر اٹھاتے تو پھر تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، ثم یفعل ذلک فی صلاۃ کلھا، اور تمام نمازوں میں ایسا کرتے تھے، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے۔ ویکبر حین یقول من السنتین بعد الجلوس، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے تھے۔ تو یہ وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، قیام شروع تکبیر سے کیا، رکوع میں تکبیر کہی، اور پھر جیسے ہر سجدے میں اور ہر سجدے سے اٹھتے ہوئے اور تشہد سے اٹھتے ہوئے تکبیر جو ہے وہ کہتے تھے، یعنی اسی طرح 22 تکبیریں 4 رکعتوں کے اندر جو ہیں یہ مسنون ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تکبیر کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے، اور یہ تکبیریں جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ تکبیر کی جو روح ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی کبریائی کا اعتراف کر کے اللہ اکبر کہتا ہے نماز کے اندر داخل ہوتے ہوئے، اور پھر ہر عمل کرتے ہوئے وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس اعتراف کو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کا جھکنا اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے جھک رہا ہوں یا جھک رہی ہوں۔ اس کا جھکنا اٹھنا ہر چیز اس چیز کی علامت ہے کہ میں جس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ اکبر، وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے ہم سجدہ کریں، اور اپنی کم آئے گی اپنی بندگی، اپنے بندے ہونے کا اظہار کریں، اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ تو تکبیر کے معنی تو یہ بنتے ہیں، اور سنت جو ہے وہ ہر عمل کے ساتھ تکبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سنت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا بیان۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ، ابو حمید اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں فرماتے ہیں امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر مضبوطی سے جما دیا۔
یعنی رکوع میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہلکے سے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں کے اوپر ٹچ کر دینے ہیں، بلکہ ہاتھوں کو جما کر گھٹنوں پہ رکھنا ہے، یعنی دبا کے پکڑ کے گھٹنوں کو رکوع کرنا ہے، یہ مسنون ہے۔ تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر مضبوطی سے جماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے 757، اور یہ حدیث جو حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مصعب بن سعد یقول صلیت علی جنب ابی، مصعب بن سعد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے ایک پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھی، فطبقت بین کفیہ، اور کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنے رانوں کے درمیان رکھا، ثم وضعتہما بین فخذی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملایا، ہوتا ہے نا طبق ان طبق کے، ایک طبق کے اوپر دوسرا طبق، تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا، ثم وضعتہما بین فخذی، پھر میں نے اسے اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھا، فنہانی ابی، تو میرے والد نے مجھے اس سے منع کیا، فقال، اور فرمایا، کننا نفعلہ، ہم ایسا ہی کیا کرتے تھے، فنہینا عنہ، تو ہمیں اس سے منع کیا گیا، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، ان نضع ایدینا علی رکبہ، کہ ہم اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ تو اس میں نا یہ تھا کہ ظاہر ہے اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے سکھائی تھی، کہ جب اتنا حکم آیا تھا رکوع کرنے کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جب اس کی سمجھ نہیں آئی تو کیا کرتے تھے کہ دونوں تھیلیاں، ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری تھیلی رکھی اور دونوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا اور گھٹنے جوڑ لیے، یا بعض جو تھے وہ اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ تطبیق کا عمل جو تھا یہ منسوخ ہو گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا، اور دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یعنی یہ تطبیق کا عمل جو ہے منسوخ ہو گیا۔ تو جب اپنے والد کے ساتھ حضرت سعد نے نماز پڑھی، مصعب بن سعد نے، تو چونکہ بچے تھے اور وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے اپنے خیال کے مطابق، تو ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے طریقہ بتایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، آپ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے، اور گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، تو اسی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور پھر رکوع کرنا ہے۔ تو ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تفصیلات ساری نماز کی ہمیں معلوم ہو رہی ہیں ان حدیث سے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور ہمیں ان محدثین کرام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ چھوٹی سے چھوٹی سنتیں جو ہیں یہ بھی محفوظ رکھی۔ ہمیں ان کی قدردانی شاید اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے جو نماز سیکھی والدین سے، اسی طرح چیزیں ہمیں تیار مل گئی نا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ علمی لحاظ سے ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے، اور ہر عمل کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون عمل ہے، تو اس کو اگر ہمیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے مزید کہہ لیں کہ تسکین قلب کا باعث ہوگا اور استقامت کا باعث ہوگا کہ سارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز ہی پڑھتے تھے۔ تو اتنی مفصل ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلوائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔